واقعیت تخویف اخروی، اور یقیناً قیامت ضرور آنے والی ہے، لام تاکید کا ہے۔ فاصفح الصفح الجمیل، بس میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کیجئے، درگزر کرنا الجمیل بڑا خوبصورت، یعنی شکوہ نہ کیجئے۔ اب میں 3 باتیں حضرت شیخ پنجپیر کی آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ الصفح الجمیل کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 1، بیان صاف کرنا اور مخالف کے برا بھلا کہنے کا جواب نہ دینا۔ یہ بیان کا میدان ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں، بیان صاف کرنا اور مخالف کے برا بھلا کہنے کا جواب نہ دینا، یہ بیان کا میدان ہے۔ نمبر 2، میدان جہاد ہو تو ایسا مقابلہ کرو کہ ان کی نسلیں کانپ جائیں۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 57، وہاں پر ہے فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، ایسے ان کو مار دو کہ ان کے پچھلوں کو عبرت حاصل ہو۔ اور نمبر 3، میدان منافقین و مبتدعین، تیسرا میدان یہ ہے میدان منافقین و مبتدعین۔ اگر بدعت نہ چھوڑیں تو اعلان برات کرو۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 4، یا پڑھ چکے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھیوں نے اعلان برات کیا تھا آخر میں۔ بس ہمارا جو متعلقہ سبق ہے وہ ہے وصفح الصفح الجمیل، درگزر کریے، درگزر کیجئے، درگزر کرنا بڑا خوبصورت، یعنی شکوہ نہ کیجئے، بیان صاف کیجئے، مخالف برا بھلا کہے تو اس کا جواب نہ دیجئے میرے پیغمبر۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، علت یقیناً تیرا پروردگار وہی ہے الخلاق، پیدا کرنے والا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، ہر ایک کو پیدا کرنے والا وہی ہے اور علم رکھنے والا بھی وہی ہے۔ نیچے لفظ لکھ لیجئے، پورا بدلہ لے گا، آپ بدلہ نہ لیجئے، آپ درگزر کیجئے، وہ اللہ خود پورا بدلہ لے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اس کا چھوٹا سا جملہ اوپر لکھنا ہے۔ اس بڑی نعمت کی طرف توجہ کرو اور ان سے اعراض کرو، یہ ربط ہے۔ اس بڑی نعمت کی طرف توجہ کرو اور ان سے اعراض کرو۔ وہ کون سی بڑی نعمت؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اور البتہ تحقیق یہ تسلی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور البتہ تحقیق دی ہے ہم نے آپ کو 7 آیتیں من المثانی، دہرائی ہوئی۔ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ان کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ والقرآن العظیم، یہ واو تفسیریہ ہے، یعنی قرآن پاک عظمت والا۔ اللہ نے سورۃ فاتحہ کو قرآن عظیم فرمایا، یہ سارے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ اور والقرآن العظیم کا جملہ بوجہ جامع ہونے کے، بس یہ 2-3 لفظ ہیں،
بوجہ جامع ہونے کے یہ قرآن مجید کے تمام مضامین کی جامع ہے۔ آپ اس نعمت کی طرف توجہ کریں، ان سے اعراض کریں میرے محبوب۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، یہ تنبیہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کو میں زجر کا نام نہیں دوں گا۔ ہرگز نہ لمبی کیجئے اپنی دونوں آنکھوں کو اِلیٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، طرف ان نعمتوں کے کہ نفع دیے ہم نے ان کے ساتھ، ازواجم منہم، کئی قسم کے کافروں کو ان میں سے، ازواجن کئی قسم کے کافر، یہود ہیں، نصارہ ہیں، مشرکین ہیں، مجوس ہیں، کئی قسم کے کافروں کو ہم نے جو نفع دیا دنیاوی نعمتوں کا، آپ اپنی دونوں آنکھوں کو لمبا بھی نہ کیجئے، نظر بھر کر بھی نہ دیکھیے۔ اے نیک کے نیچے دو لفظ عرض کرتا ہوں، غیظ و غم سے۔ اب اس کی تشریح بھی کرتا ہوں، غصے کی نظر سے بھی نہ دیکھیے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغض فی اللہ کے جذبے سے ان چیزوں کی طرف نہ دیکھیے جو ہم نے بہت سارے کئی قسم کے کافروں کو نفع دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا، اللہ نے ان کو یہ نعمتیں کیوں دی ہیں؟ فرمایا غصے کی نظر سے بھی نہ دیکھیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم بھی ہوتا تھا کہ یہ چیزیں ان کے پاس نہ ہوتی تو ایمان لے آتے، اب مالدار بہت ہیں تو ایمان نہیں لا رہے۔ فرمایا نہ غصے کی نظر سے دیکھیے اور نہ افسوس کی نظر سے دیکھیے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور غم نہ کیجیے میرے محبوب ان پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بڑے شفقت والے تھے، آپ کی خواہش تھی کہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں، آپ کو غم ہوتا تھا۔ فرمایا غم نہ کیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور جھکا دیجیے اپنے بازو ایمانداروں کے لیے۔ آپ کی جو شفقت اور رحمت ہے یہ مومنوں کے لیے ہونی چاہیے۔ وَقُلْ، اور فرما دیجئے، یہ جو آپ سے معجزات مانگنے والے ضدی ہیں نا، ان کو فرما دیجئے یقیناً میں انا النذیر المبین، میں تو ڈرانے والا ہوں صاف صاف ہمدردی کی وجہ سے، میں معجزات کا مالک نہیں ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، اس پر لکھے نمونہ نمبر 4۔ اب یہ چوتھا نمونہ آ گیا ہے تخویف دنیاوی کا، دو نمونے آ رہے ہیں اسی امت کے۔ کما انزلنا پر چھوٹے سے دو لفظ عربی میں ننزل علیہم، بس ننزل علیہم کما انزلنا علی المقتسمین، ہم اتاریں گے ان پر جیسے اتارا ہم نے المقتسمین قسمیں کھانے والوں پر، قسمیں کھانے والوں پر جیسے ہم نے آسمان سے عذاب اتارا تھا، ہم آپ کے ان تمام مخالفین پر ایسے عذاب اتاریں گے۔ وہ کون تھے قسمیں کھانے والے؟ الذین جعلوا القرآن عضین، وہ جو کر لیتے ہیں قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے، عضین ٹکڑے ٹکڑے، تعزیہ کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو۔ اب یہ کون بندے تھے؟ سامنے لکھ لیں، یہ 16 آدمی تھے۔ موسم حج میں مکہ کے دروازوں کو آپس میں تقسیم کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بس تمہارا یہ دروازہ ہے، تمہارا یہ ہے، میں اس پر بیٹھوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والوں کو روکا کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا وہ شاعر ہے، اس کی بات نہ سننا، کوئی کہتا تھا جادوگر ہے، خیال کرنا، کوئی کہتا تھا مجنون ہے، خیال کرنا، اس کی بات نہیں سننی۔ یہ مکہ مکرمہ کے دروازوں کو تقسیم کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ اب سامنے حاشیے پر جملہ ایک اور لکھنا ہے، نمبر 1،
تکلیف دینے کی قسمیں اٹھانے والے، ایک قول تکلیف دینے کی قسمیں اٹھانے والے، نمبر 2 الزام تقسیم کرنے والے، الزام تقسیم کرنے والے، یہ ساحر، شاعر، مجنون وغیرہ ہے۔ اور قول لکھیں قرآن کو تقسیم کرنے والے، یہ سحر ہے، اساطیر الاولین ہے وغیرہ۔ آپس میں منصوبہ بنا لیتے تھے، تو نے کہنا ہے قرآن جادو ہے، اچھا میں کہوں گا یہ جھوٹی کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، جی میں کہوں گا یہ شعر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الزام تقسیم کرنے والے یا قرآن مجید کو تقسیم کرنے والے، کوئی شعر کہے گا، کوئی جادو کہے گا، کوئی فلاں کہے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک معنی کیا تکلیف دینے کی قسمیں اٹھانے والے، اور دوسرا معنی مقتسمین کا کیا تقسیم کرنے والے۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ ہے بڑا قیمتی، ذرا صاف کر کے لکھے نا، لکیر لگا کر الگ کر کے، قرآنی اردو ہے۔ کافر سنتے صورتوں کا نام، کافر سنتے صورتوں کے نام، تو آپس میں ٹھٹھے سے بانٹتے، ٹھٹھا کہتے ہیں مذاق کو، یہ پرانی اردو ہے۔ کافر صورتوں کے نام سنتے تو آپس میں ٹھٹھے سے بانٹتے، مذاق کر کے تقسیم کرتے، ٹھٹھے سے بانٹتے۔ کوئی کہتا میں بکرا لوں گا، سورۃ البقرہ، کوئی کہتا میں بکرا لوں گا گائے، کوئی کہتا میں بکرا لوں گا، یا میدہ، میدہ کا معنی دسترخوان، مذاق کرتے تھے۔ کوئی کہتا میں بکرا لوں گا یا میدہ، تجھے عنکبوت دوں گا۔ یہ شاہ صاحب کا حاشیہ ہے، از شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ صاحب کا حوالہ نکلیں۔ صورتوں کے نام سنتے تھے تو مذاق کرتے تھے، میں بکرا لوں گا بھائی، تجھ کو میدہ دوں گا، چلو میں عنکبوت لوں گا، تجھے عنکبوت دوں گا، اس قسم کے مذاق کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اور قرآن مجید کے بارے میں بھی۔ تو یہ 16 آدمی تھے، ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ ان کا لیڈر تھا ولید ابن مغیرہ، اس کا تذکرہ کئی دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور قسم ہے تیرے پروردگار کی، ضرور بھی ضرور ہم سوال کریں گے ان تمام سے۔ سوال کریں گے، نیچے لکھ لیں برائے توبیخ، ڈانٹنے کے لیے سوال کریں گے۔ یوں نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، استعلام یا استخبار مراد نہیں ہے، اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ پوچھنا چاہتا ہے، خبر حاصل کرنا چاہتا ہے نا۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، پس کھول کے بیان کیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بِمَا تُؤْمَرُ، اس مسئلے کو جو آپ حکم دیے جا رہے ہیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور اعراض کیجیے، موڑ لیجیے، عن المشرکین، مشرکین سے۔ عارض عن المشرکین، نیچے لفظ یعنی غم نہ کر، یہ معنی نہیں ہے منہ اس طرح پھیر لو، یہ معنی نہیں ہے، مطلب ہے غم نہ کرو۔ اب آپ کو میں فصدہ کا جملہ لکھوا دوں، یہ بہت ضروری جملہ ہے۔ صدعن کا معنی فصدہ، صدعن کا معنی اظہار، یعنی
جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ اس کو برملا اور علانیہ بیان کریں۔ ایک تو فسدہ کا یہ مطلب ہے علل اعلان، کھول کر صاف صاف بیان کریں، اور نمبر 2 لکھیں یا صدع الزجاجہ، زجاجہ شیشے کو کہتے ہیں، کانہا کوکب دری، سورۃ النور میں پڑھا تھا زجاجہ، یا صدع الزجاجہ سے ماخوذ ہے۔ جس طرح شیشے کو توڑ کر اس کے اجزاء کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے، آپ مسئلہ توحید اس طرح واضح کر کے بیان کریں کہ حق اور باطل الگ الگ ہو جائے۔ فَصْدَعَ صَدْعُ الزُّجَاجَہ سے ہے، شیشے کو توڑیں، کوئی لچک نہیں رہتی، مسئلہ بیان کرنے میں لچک نہیں ہونی چاہیے میرے محبوب، مسئلہ صاف صاف بیان کرنا ہے کھول کھول کر۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ نمونہ نمبر 5 آ گیا۔ اس امت کے 2 نمونے تھے، ایک ہو چکا 16 بندے جو تقسیم کر کے بیٹھ جاتے تھے یا قسمیں اٹھاتے تھے، اب یہ 5واں نمونہ آ گیا۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ آپ کے لیے تسلی بھی ہے، یقیناً ہم کافی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو المستہزئین، استہزاء کرنے والوں کی جانب سے، ہم کفایت کریں گے آپ کے استہزاء کرنے والوں سے۔ نیچے لکھ لیں 5 آدمی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا اور تباہ و برباد ہو گئے۔ ان میں بھی ولید ابن مغیرہ شامل تھا۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ استہزاء کرنے والے جو بنا رہے ہیں اللہ کریم کے ساتھ الہ اور، یہ اللہ سے ان کی دشمنی ہے۔ فسوف یعلمون، پس ان قریب جان لیں گے مرتے ہی۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ ہو رہا ہے سینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بما یقولون، ان باتوں کی وجہ سے جو وہ کہہ رہے ہیں، جو باتیں کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، علاج حزن نمبر 1، غم کا علاج نمبر 1، پر تسبیح بیان کرتے رہیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، بحمد ربک، اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ، تمام صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ نمبر 3، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور رہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے والوں میں سے۔ پہلے بھی آپ سجدہ کیا کرتے تھے، آئندہ بھی سجدے کرنے والوں میں رہیں، کرتے رہیں سجدے۔ نمبر 4، وَعْبُدْ رَبَّكَ، اور عبادت کرتے رہیے صرف اپنے پروردگار کی، صرف حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موت۔ یقین کا معنی موت، اس کا ایک جملہ لکھ لیں، تسلی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی باتوں سے تنگ ہو جائیں،
تو ان کی باتوں کو خاطر میں نہ لائیں۔ ان سے میں خود حساب لوں گا۔ آپ مرتے دم تک انفرادی اور اجتماعی طور پر زور شور سے ڈٹ کر توحید بیان کریں۔ سورت کا نام ہے سورۃ النحل۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ اسمی ربط میں نے لکھا، اصحاب ہجر کا حال تو تم نے سن لیا، کیسے ان کو عذاب کے ذریعے دنیا میں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تمہیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اگر اس سے عبرت نہیں پکڑتے اصحاب ہجر کے قصہ سے، آؤ النحل شہد کی مکھی کا حال دیکھ لو، شاید اس سے تمہیں عبرت حاصل ہو جائے۔ یہ تو اسمی ربط تھا نام کا۔ اب معنوی ربط، سورت ابراہیم کے اندر وقائع کا ذکر تھا، تخویف دنیاوی تخویف اخروی۔ سورت الحجر میں فرمایا وقت ہے مان لو ورنہ پچھتاؤ گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، پچھتاؤ گے مان لو۔ سورت النحل میں فرمایا نہیں مانتے اور ضد کی وجہ سے عذاب مانگتے ہو تو عذاب آیا سمجھو۔ سورت کا جو خلاصہ ہے وہ سورت کے دو حصے ہیں، ذرا کھولیے آیت نمبر 113۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ 253 صفحہ۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ یہ اتنے تک سورت کا پہلا حصہ ہے، اور فَقُلُوا سے لے کر آخر تک یہ سورت کا دوسرا حصہ ہے۔ سورت کا جو پہلا حصہ ہے اس کے اندر نفی شرک فی تصرف ہے، اللہ کے اختیار میں کوئی شریک نہیں۔ 3 بار دعوی توحید ہے جس کو نہ ماننے کی وجہ سے عذاب آیا۔ 6 عقلی دلائل ہیں، 1 نقلی دلیل ہے، 1 دلیل وحی ہے، ضمناً 2 بار زجر ہے۔ یہ 7 باتیں عرض کروں گا۔ توحید کی خاطر ہجرت کی فضیلت ہے، اور سورت کا دوسرا حصہ فَقُلُوا سے لے کر آخر تک چلا گیا ہے۔ اس کے اندر تحریمات غیر اللہ، نیازات غیر اللہ کا ذکر ہے، زجر ہے، تخویف اخروی ہے، 1 سوال کا جواب ہے۔ آخر پر 2 جو مضمون ہیں، نفی شرک فی تصرف اور نفی شرک فعلی، ان دونوں پر دلیل نقلی دی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام سے۔ پھر 1 شبے کا جواب ہے، تبلیغ کے طریقے ہیں۔ امتیازات تو میں نے بہت سارے لکھے ہیں۔ اللہ کے بغیر جن کو تم پکار رہے ہو اموات غیر احیاء، یہ مضمون اس صورت میں ہے۔ شہد کی مکھی کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، اوہا ربک الی النحل، یہ مضمون اس صورت میں ہے۔ اور اللہ کے نیک بندے مشرکوں کو دن قیامت کے کہیں گے انکم لکاذبون، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے ہماری عبادت نہیں کی تھی، یہ مضمون اس صورت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لوہار کی دکان پر جا کر بیٹھتے تھے، بلعام اس کا نام تھا۔ مکے والوں نے کہا کہ یہی قرآن بنا کر دیتا ہے، یہ مضمون اسی صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ اگر بندہ حالت اکراہ میں ہو، خطرہ ہو کہ میری جان چلی جائے گی یا دشمن میرا کوئی جسم کا عضو کاٹ دیں گے، تو اوپر سے کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے۔ یہ مضمون بھی اس صورت میں ہے، پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے۔ سورت کا دعویٰ لکھ لیں، اثبات توحید و تردید شرک۔
اثبات توحید و تردید شرک۔ بس جو ذہن میں رکھنے والی بات ہے، 7 سال تک مکہ والوں پر اللہ نے قحط مسلط کیا تھا، کتے بھی ذبح کر کے کھا گئے تھے۔ پھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ آیا، کچھ بندے اور بھی ساتھ لے کر، اور آپ کو واسطہ دیا، آپ تو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں اور آپ بڑے شفیق ہیں، مہربانی کیجئے، دعا کیجئے اللہ یہ عذاب ہم سے ہٹا دے۔ آپ تو بڑے نرم دل تھے، آپ نے دعا کی، اللہ کریم نے عذاب ہٹا دیا۔ آگے اس کا تذکرہ اسی صورت میں آ رہا ہے۔ قلم ہاتھ میں رکھیے گا، اب بسم اللہ کر کے میں سورت شروع کر رہا ہوں۔ سورت کا دعویٰ ایک بار پڑھ لیں، اثبات توحید و تردید شرک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطا امر اللہ، آ پہنچا اللہ کا حکم، نیچے لکھے عذاب والا، بس آئی پہنچا، آیا سمجھو۔ فلا تستعجلوا، پس نہ جلدی مانگو تم اس کو، اس کے نیچے لفظ انکار کے طور پر، کہتے جاؤ جاؤ لے آؤ، بڑا عذاب دھمکی لے آؤ، نہ جلدی مانگو تم اس کو انکار کے طور پر، بس اللہ کا حکم آ پہنچا۔ امر اللہ سے مراد عذاب والا، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک اللہ کریم اور بلند ہے ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں۔ ایک جملہ آپ کو لکھوا دیتا ہوں، پورے قرآن میں انشاءاللہ کام آئے گا۔ شریک تو وہ ہوتا ہے جو ہم پلہ ہو، شریک تو وہ ہوتا ہے جو ہم پلہ ہو۔ یہ ہستیاں تو اللہ سے نیچے ہیں، یہ کیسے شریک بن سکتی ہیں؟ بس پورے قرآن پاک میں یہ جملہ انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ شریک تو وہ ہوتا ہے جو ہم پلہ ہو، جتنی بھی ہستیاں ہیں کائنات میں ساری اللہ سے نیچی ہیں، یہ کیسے اللہ کی شریک بن سکتی ہیں؟ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، اس پر عنوان لکھے مقصد وحی، مقصد وحی، ينزل الملائکہ۔ اب اس کا معنی لکھواؤں گا کیونکہ اس کے 2 معنی ہیں اور بالکل آیت کے اوپر لکھنا ہے معنی۔ ينزل اتارتا رہا ہے، اتارتا رہا ہے، ماضی استمراری والا معنی کر رہا ہوں، صیغہ مضارع کا ہے۔ اب میں معنی میں فرق کروں گا، پہلے میں اس معنی کے مطابق آگے آیت کا معنی عرض کرتا ہوں۔ اتارتا رہا ہے اللہ کریم فرشتوں کو، بالروح بالوحی، وحی کے ساتھ، روح سے مراد وحی، وحی نیچے لکھنی ہے جی۔ اتارتا رہا ہے اللہ کریم فرشتوں کو وحی کے ساتھ، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء، جس پر چاہتا رہا ہے۔ اب یشاء کا معنی بھی وہی کریں گے جو ينزلوں کا کیا، جس پر چاہتا رہا ہے اپنے بندوں میں سے۔ اب اس معنی کے مطابق پچھلے جو انبیاء علیہ السلام تھے ان پر وحی کے آنے کا اشارہ ہو گیا۔ میں پھر معنی کرتا ہوں، اتارتا رہا ہے اللہ کریم فرشتوں کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے، جس پر چاہتا رہا ہے اپنے بندوں میں سے۔ حضرت ابراہیم پر چاہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر چاہا، وغیرہ وغیرہ، جس پر چاہتا رہا ہے وہی اتارتا رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب جب یہ معنی کریں گے تو پچھلے انبیاء علیہ السلام شامل ہو جائیں گے۔ اب میں دوسرا معنی کر رہا ہوں مضارع والا۔ ينزل الملائکۃ بالروح، اتار رہا ہے اللہ کریم فرشتوں کو، اب اتار رہا ہے،
اتار رہا ہے اللہ کریم فرشتوں کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے علی من یشاء جس پر چاہ رہا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہو گئے۔ اتار رہا ہے اللہ کریم فرشتوں کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے جس پر چاہ رہا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہو گئے من عبادہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہ رہا ہے وہی اتار رہا ہے۔ دونوں معنی الگ الگ علماء کرام نے غور کیا۔ اب انذرو سبحان اللہ انذرو بیان روح، اس کے اوپر لکھے بیان روح، کون سی وحی دے کر اللہ اتارتا رہا ہے یا اتار رہا ہے؟ ایک تو علی من یشاء میں اشارہ ہو گیا کہ نبوت یہ عطیہ الہی ہے۔ دو چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، علی من یشاء کے اوپر نیچے لکھ لیں، اشارہ نبوت عطیہ الہی ہے۔ کوئی اپنی کوشش سے چاہے کہ میں نبی بن جاؤں ایسے نہیں ہو سکتا، اللہ جس پر چاہتا ہے وہی اتارتا ہے۔ انذرو یہ اس روح کی تشریح آ گئی، یہ ان تفسیریہ مولانا کون سی وحی؟ یہ وہی انذرو کہ آگاہ کرو تم، انذرو آگاہ کرو، انذرو اعلام کے معنی میں ہے، آگاہ کرو تم، کس چیز سے آگاہ کرو؟ انہ لا الہ الا انا، یقیناً شان یہ ہے، ہو ضمیر شان، یقیناً شان یہ ہے، لا الہ الا انا، نہیں کوئی الہ مگر میں اللہ ہی الہ ہوں، فاتقون پس میں اللہ ہی سے ڈرتے رہو۔ نیچے لکھے یعنی شرک نہ کرو۔ لا الہ الا انا فاتقون خالق السماوات۔ آپ کو جملہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ عظمت کا ذکر ہو تو آسمان کا ذکر اللہ پہلے کرتا ہے، اور نعمت کا ذکر ہو تو اللہ زمین کا ذکر پہلے کرتا ہے۔ زمین میں نعمتیں ہمارے لیے بہت زیادہ ہیں۔ خالق السماوات دلیل عقلی نمبر 1، پیدا کی اللہ کریم نے آسمانوں کو، دلیل عقلی آفاقی، اور ہے بھی علوی، اوپر والا جہان بیان ہو رہا ہے۔ پیدا کی اللہ کریم نے آسمانوں کو والارض اور زمین کو بالحق لإظہار الحق، حق ظاہر کرنے کے لیے۔ تو ثابت ہو گیا تعالی ما یشرکون، اللہ بلند ہے ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں۔ پیدا کرنے کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں ہے، الہ ہونے میں دوسرے شریک کیسے بن گئے؟ اب آپ دلیل کو فٹ کیسے کریں گے لا الہ الا انا پر؟ آسمان اور زمین کو حق ظاہر کرنے کے لیے پیدا کرنے والا اللہ، تو لا الہ الا انا۔ میں انشاءاللہ سورت کے آخر تک جتنی بھی دلیلیں آئیں گی لا الہ الا انا آپ کو یاد دلاتا ہوا۔ خالق الانسان من نطفہ، اب یہ آ گئی نعمت انفسی، پیدا کی اللہ کریم نے انسان کو من نطفہ، نطفے سے، انسان کے نیچے لکھ لیں بغیر آدم و عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت آدم نطفے سے نہیں بنے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نطفے سے نہیں بنے تھے۔ بغیر آدم و عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے پیدا کیا انسان کو نطفے سے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، اب اس کے سامنے دو لفظ لکھ لیں۔ سورۃ یاسین میں یہ آیت گزر چکی ہے لیکن آپ کو یاد نہیں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ خصیمن کے سامنے نمبر 1 زجر، نمبر 2 بیان نعمت۔ اب دو مطلب ہے وہاں میں لکھوا چکا ہوں، اب میں عرض کرتا ہوں صرف فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، پس فوراً وہ انسان جھگڑا کرنے والا ہے صاف صاف۔ یہ زجر ہے، شرم نہیں آتی؟
میں اللہ نے گندے پانی سے بنایا، حقیقت اپنی دیکھ اور توحید کے بارے میں جھگڑا شروع کر دیا، اللہ کے ساتھ شریک بنانے شروع کر دیے۔ ایک یا بیان نعمت ہے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، پس فوراً وہ انسان بولنے والا ہے صاف صاف، بولنے والا ہے صاف صاف۔ پانی کا گندا قطرہ میں اللہ نے بلوا دیا، اب بولنا ہے تو میں اللہ ہی کی پکارے کرنا۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، اور جانور پیدا کی اللہ کریم نے ان جانوروں کو تمہارے فائدے کے لیے۔ فِيهَا دِفْءٌ، ان جانوروں میں گرم ملبوسات ہیں۔ دِفْءٌ دفع کرنا سردی کا، سردی سے بچانے والے گرم کپڑے، کمبل ہے، پوستین ہے، سویٹر ہے، جیکٹ ہے، میں مثال دے رہا ہوں۔ فیہا دفعٌ، ان جانوروں کے اندر دفعٌ گرم ملبوسات ہیں، سردی کو دفع کرنا ہے۔ ومنافع، اور بھی کئی فائدے ہیں، دودھ سواری وغیرہ۔ ومنہا تاکلون، کچھ ان جانوروں میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں خوبصورتی ہے۔ حِينَ تُرِيحُونَ، جب شام کو چرا کر واپس لے آتے ہو۔ حِينَ تُرِيحُونَ، جب شام کو چرا کر واپس لے آتے ہو۔ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب چرانے کے لیے لے جاتے ہو۔ اللہ کی رحمتیں ہوں، علماء کرام نے بھی کیا عجیب عجیب پوائنٹ قرآن پاک سے نکالے ہیں۔ شام کا ذکر پہلے کیا، حِينَ تُرِيحُونَ، جب شام کو چرا کر جانوروں کو واپس لے آتے ہو، اور حِينَ تَسْرَحُونَ، جب ان کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو، اس کا ذکر بعد میں کیا۔ علماء کرام نے فرمایا، مفسرین کرام رحمہم اللہ نے، جب صبح سویرے چرواہا جانوروں کو لے جاتا ہے نا تو وہ گوبر اور گند مند سے بھرے ہوتے ہیں، وہ رات کو بیٹھے نا، گوبر کیا، گندے مند، اور جب ان کو لے کر جاتا ہے پھر نہر میں وہ غسل کرتے ہیں۔ بھینسوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، پھر چرواہا خود پانی کے ساتھ ان کو نہلاتا ہے، صاف ستھرا کرتا ہے، پھر چرتے ہیں، پھر پیٹ ان کا بھر جاتا ہے، جاتے ہوئے تو پیٹ ان کا اندر ہوتا ہے نا، ہڈیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، بھوکے ہیں بھائی، گئے چارہ کھایا، گھاس کھایا، پھر اس نے دھلایا ان کو، چرواہے نے سب۔ تو واپسی میں خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے جانوروں کی، پیٹ بھی بھرے ہوئے ایسے پھولے ہوئے، صاف ستھرے بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے واپسی کا ذکر پہلے کیا، لے جانے کا ذکر بعد میں کیا، کیونکہ واپسی خوبصورتی واپسی میں ہوتی ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور اٹھاتے ہیں بوجھ تمہارے، إِلَى بَلَدٍ، شہر تک، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، نہیں ہو تم پہنچنے والے اس شہر کو، إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، مگر ساتھ تکلیف جانوں کے، خود نہیں پہنچ سکتے، بڑی تمہیں تکلیف ہوتی ہے جان پر، سامان کیسے لے جاؤ گے؟ یہ تو اللہ کی نعمت ہے، اس نے جانور بنائے، سامان تمہارا اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، یقیناً تمہارا پروردگار البتہ نرمی کرنے والا ہے، رحیم کثیر الرحمت ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر، اب خالہ کا اس کے ساتھ بھی لگے گا، وہ پیچھے تھا والانعام خالہ کہا، فرمایا والخیل والبغال، اور پیدا کی اللہ کریم نے گھوڑے کو، والبغال اور خچر، والحمیر اور گدھے، لترکبوہا، تاکہ تم ان کے نیچے سے گزرو۔ یہ معنی ہے ترکبوہا، گھوڑے کے نیچے سے گزرو، اس لیے اللہ نے پیدا کیے، لترکبوہا، تاکہ تم سوار ہو وہ ان پر، والزینہ، اب مولانا اس پر عربی کا لفظ جعلہا زینتن، جعلہا لکھیں، جعلہا زینتن، اور بنایا اللہ کریم نے ان کو زینتن، خوبصورتی۔ بندہ کار پر سوار ہونا اتنا روب اور حسن نہیں ہوگا جتنا گھوڑے پر سوار ہو کر بندہ آ رہا ہو، اس میں بڑا روب ہوتا ہے، بڑا اس کے اندر انسان کی عزت اور شوکت ہوتی ہے۔
وزینتن جعلہا زینتن، بنایا اللہ کریم نے ان جانوروں کو زینت، ویخلق ما لا تعلمون، یا تو جعلہا نکالیں گے، زینتن اس کا مفعول ہو جائے گا، اور یا زینتن جو ہے اس کا عطف ہے لترکبوہا، یہ محل پر عطف ہے۔ اب زینتن واسطے زینت کے اگر لترکبوہا کے محل پر اس کا عطف بنائیں گے پھر معنی ہوگا زینتن، اللہ نے بنایا ان کو زینتن واسطے زینت اور خوبصورتی کے، جو بھی معنی کرو، جالہا نکالیں آپ کی مرضی، جالہا نہ نکالیں، لترکبوہا کے محل پر اس کا عطف ہوگا۔ پھر وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پیدا کرے گا اللہ کریم وہ سواریاں جن کو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ صحابہ کرام، قرآن جب نازل ہو رہا تھا تم جانتے بھی نہیں ہو اللہ ایسی سواریاں پیدا کرے۔ اب دیکھ لی ہم نے سواری آنکھوں سے، پتنی آگے آگے دیکھی ہوتا ہے کیا، یہ موٹر سائیکل، گاڑیاں، یہ جہاز، ٹرینیں وغیرہ، گویا کہ اللہ کریم نے ان دو لفظوں کے اندر قیامت تک آنے والی سواریوں کو بند کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک مرتبہ ہم نے مغرب کی نماز اسلام آباد میں پڑھی اور عشاء کی نماز ہم نے کعبہ شریف میں جا کر پڑھی۔ اللہ کی شان، ایسی جدید سواریاں آ گئیں۔ تو جدہ جب ہم پہنچے تو رات کو میرے خیال 1 بجے کا ٹائم تھا، 1:30 بجے کا۔ کچھ دوستوں نے نماز پڑھ لی عشاء کی، میں نے کہا نہیں یار کوشش کرتے ہیں، ابھی تو بہت ٹائم باقی ہے۔ اللہ کی شان، ہم نے حرم شریف میں جا کر عشاء کی نماز پڑھ لی۔ 3 بجے کا وقت ہوگا، 2 کا ہوگا، بہرحال یاد نہیں۔ تو کتنی سواریاں تیز، مغرب یہاں، عشاء حرم شریف کے اندر۔ اب دلیل فٹ کیسے کریں گے؟ خالق الانسان سے میں دلیل فٹ کر رہا ہوں۔ انسان کو پیدا کرنے والا اللہ، انعام جانوروں کو پیدا کرنے والا اللہ، منافع ان میں دو سواری والے فائدے بنانے والا اللہ، فرمایا جمال جانوروں کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے والا اللہ، تعمل اسکارکم تمہارے بوجھ اٹھانے کے لیے جانور بنانے والا اللہ، گھوڑے، بغال، خچر، کھوتے، گدھے پیدا کرنے والا اللہ، بے شمار آنے والی سواریاں پیدا کرنے والا اللہ، تو لا الہ الا انا وعد اللہ قصد السبیل۔ قصد، اب اس کے نیچے ایک لفظ لکھنا ہے بیان، وعد اللہ قصد السبیل، عبارت تھی بیان قصد السبیل، بیضاوی شریف کا حوالہ، وعد اللہ بیان قصد السبیل، اور اللہ کریم کے ذمہ ہے بیان کرنا سیدھا راستہ، بیان کرنا قصد، سیدھا راستہ، سیدھا راستہ بیان کرنا اللہ کریم کے ذمہ ہے۔ اور قصد بمانا قاصد، مونا لکھے اوپر قصد بمانا قاصد، یہ صفت مقدم ہے اور السبیل اس کی موصوف مؤخر ہے۔ اب عبارت تھی السبیل القاصد، عبارت تھی السبیل القاصد، اللہ کریم کے ذمہ ہے بیان کرنا راستہ جو بالکل سیدھا ہے، سیدھا راستہ دکھانا اللہ کریم نے اپنے ذمہ لے لیا ہے بطور فضل۔ اللہ پر لکھ لیں تفضلاً، ورنہ اللہ کے ذمہ کوئی چیز واجب نہیں ہے، اللہ نے بطور فضل اپنے ذمہ لے لیا ہے سیدھے راستے کا بیان۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، کچھ اس راستے میں سے، ہاں ضمیر سبیل کی طرف جا رہی ہے، ہاں ضمیر سبیل کی طرف جا رہے ہیں، سبیل مؤنث استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور بعض اس راستے میں سے جائر ٹیڑے ہیں، یہودیت والا راستہ ٹیڑھا، نصرانیت والا راستہ ٹیڑھا، مجوسیت والا راستہ ٹیڑھا، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ مَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ کریم چاہتا البتہ رہنمائی کر دیتا تم تمام کی، تمام کے تمام کو اللہ ہدایت دے دیتا، لیکن امتحان کرنا چاہتا ہے، زبردستی اللہ کریم ہدایت نہیں دینا چاہتا۔ لَهَدَاكُمْ اجمعین کے نیچے لفظ لکھنے ہیں، آسان لفظ ہیں، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، بس
ولیکن لیبلوکم، لیکن اللہ کریم نے زبردستی سب کو ہدایت نہیں دی، کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ اللہ تمہارا امتحان کرے۔ اب اللہ پر ایک لفظ چھوٹا سا لکھوانا تھا، دلیل کا روحانی فائدہ، دلیل کا روحانی فائدہ۔ کیا مطلب؟ ان چیزوں کو دیکھ کر مسئلہ توحید سمجھو، یہ روحانی تمہیں فائدہ حاصل ہوگا۔ هو الذی انزل من السماء ماء، دلیل عقلی نمبر 2، وہ اللہ کریم وہ ہے جس نے اتارا بلندی سے پانی، لکم، تمہارے فائدے کے لیے۔ میں نے فائدے والا معنی کس کا کیا؟ نام فائدے کے لیے۔ منہ شراب، ہونا خیال کرنا، اب من یہ تجرید کے لیے ہے، تجرید کے لیے ہے۔ کیا معنی؟ منہ شراب، ہو شراب، منہ شراب کا کیا معنی ہے؟ ہو شراب، منہ شراب، ہو شراب۔ حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے من تجرید کے لیے ہے، منہ شراب، ہو شراب، اللہ نے پانی اتارا، ہو شراب، وہ تمہارے پینے کی چیز ہے۔ یہ معنی بھی ٹھیک ہے۔ اب میں باس والا معنی کرتا ہوں، وہ معنی بھی ٹھیک ہے۔ اللہ کریم نے تمہارے فائدے کے لیے پانی اتارا، منہ شراب، کچھ اس پانی میں سے تمہاری پینے کی چیز ہے۔ اچھا، کچھ پانی پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کچھ وضو کے لیے، کچھ غسل کے لیے، کچھ باقی چیزوں کے لیے۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ، اب من کا معنی بوجہ ہے، بوجہ اس پانی کے، من بوجہ اس پانی کے۔ اب کچھ میں والا معنی نہیں کرنا اس میں، من ہو اجلیہ والا معنی، کچھ اس پانی میں سے، شاجرن، کچھ نہ، بوجہ اس پانی کے، شاجرن پیدا ہوتے ہیں درخت، اس پانی کی وجہ سے درخت پیدا ہوتے ہیں، فیہ تسیمون، جن میں تم چرایا کرتے ہو جانوروں کو چرایا کرتے ہو، یمبت لکم بہ الزرع، اگاتے اللہ کریم تمہارے فائدے کے لیے، بہی اس پانی کے ذریعے کھیتی، والزیتون، زیتون، نخیل، کھجور، والعناب، انگور، ومن کل الثمرات، ہر قسم کے میووں میں سے، ان فی ذلک لآیۃ، یقیناً اس بات میں جو ہم نے بیان کی ہے، لآیۃ، البتہ بڑی دلیل ہے توحید والی۔ بڑی کس کا معنی کیا؟ سارے نہیں بول رہے مولانا، تنوین کا معنی کیا، لآیتن، البتہ بہت بڑی دلیل ہے، لیکن مستفیدین، فائدہ کن کو ہوگا؟ شاگرد دو قسم، محرومین، مستفیدین، اس قوم کو فائدہ ہوگا، یا تفکرون، جو غور فکر سے کام لیتے ہوں، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور کام میں لگا دیا، ہونا تابع والا معنی نہیں کرنا، معنی غلط ہو جائے گا۔ اللہ نے تمہارے تابع کر دیے رات کو اور دن کو، دن رات ہمارے کہاں تابع ہیں؟ یہ تو اللہ کے تابع ہیں۔ سخر، کام میں لگا دی اللہ نے، لکم، تمہارے فائدے کے لیے، رات کو اور دن کو، اور سورج کو اور چاند کو، والنجوم، اور ستارے، مسخرات بامرہ، تابع کیے ہوئے ہیں اللہ کریم کے حکم کے۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس بات میں البتہ کئی نشانیاں توحید کی، لیکن لقوم یعقلون، مستفیدین، فائدہ اس قوم کو ہوگا جو عقل سے کام لیتے ہوں۔ وما ذرا لکم فی الارض، اور جو کچھ پھیلا دی اللہ کریم نے تمہارے فائدے کے لیے، ذرا پھیلائی تمہارے فائدے کے لیے، فی الارض، زمین میں، مختلف الوانہ، اس طور پر کہ مختلف ہونے والے ہیں اس کے رنگ مختلف ہیں، کسی کا رنگ سفید، کالا، کوئی سیاہ، کوئی سرخ، وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی چیزیں ہیں، ما ذرا، سامنے جملہ لکھے، مجھے تسلی نہیں ہو رہی، زمین میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا، مثلا انسان، ساری چیزیں مراد ہیں، انسان، حیوان، حجر،
شجر وغیرہ، سب کے رنگ اور خواص مختلف ہیں۔ بڑا عجیب جملہ ہے جو آگے عرض کرنا چاہتا ہوں، لکھ لیں۔ حالانکہ ہر چیز کی پیدائش مٹی اور پانی سے ہے۔ واہ بھائی واہ، چیزیں ساری مٹی اور پانی سے بنائیں، رنگ الگ ہیں، تاثیر الگ ہے، خاصیت مختلف ہے، جانور کی الگ، انسان کی الگ، پھولوں کی الگ، درختوں کی الگ، وغیرہ وغیرہ۔ مختلف الوان ہوں، اس طور پر کہ مختلف ہونے والے اس کے رنگ، قسمیں بھی مختلف ہیں، رنگ بھی مختلف ہے، خواص بھی مختلف ہے، تاثیر بھی مختلف ہے۔ یقیناً اس بات میں لآیتن، البتہ بہت بڑی نشانی ہے، مستفیدین، فائدہ اس قوم کو ہوگا، یذکرون، جو نصیحت حاصل کرتے ہوں، ینیبون، انابت کرتے ہوں، وہو الذی، واللہ کریم وہ ہے، سخر البحر، جس نے کام میں لگا دیا سمندر کو، لتاکلوا منہ لحما طریا، تاکہ کھاؤ تم اس سمندر میں سے گوشت تازہ، مچھلیاں کھاؤ، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، تستخرجو کا عطف ہے تأکلو پر، لام اس کے ساتھ بھی لگے گا، لِتَسْتَخْرِجُوا، تاکہ تم نکالو اس سے، حِلْيَةً، زیور، تلبسونہا، پہنتے ہو تم اس زیور کو، حِلْيَةً پر لکھ لیں موتی، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور دیکھتے تو کشتیوں کو، چھوٹی کشتیاں ہیں، بڑے بڑے جہاز ہیں، مواخرہ، چیرنے والی پانی کو، مواخر، پانی کو چیرنے والی، فی ہے، اس سمندر میں، ہو ضمیر باہر کی طرف جا رہی ہے، دیکھتا ہے تو کشتیوں کو، مواخر، چیرنے والی پانی کو، فی ہے، اس سمندر میں، والے تب اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضل ہی، رزق حلال، اللہ نے روزی رزق حلال کو اپنا فضل فرمایا۔ سورۃ الجمعہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، وابتغوا من فضل اللہ، نماز سے فارغ ہوو، حلال کی روزی تلاش کرو، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور ان فائدوں کو دیکھ کر تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اللہ نے رکھ دیے زمین میں پہاڑ، القا یلقی، القان کا معنی ہے ڈالنا، پھینک دینا، معنی رکھنے والا کر رہا ہوں، رکھ دی اللہ کریم نے زمین میں پہاڑ، کیوں؟ ان تمید بکم، عبارتی لے اللہ تمید بکم، لے ان لا، لے ان نیچے لکھ لے، ان کے نیچے لے ان، اور تمیدہ سے پہلے لا مقدر ہے، لے ان لا، لے اللہ تمید بکم، اس لیے اللہ نے پہاڑ رکھے تاکہ نہ جھک پڑے تمہیں لے کر زمین، زمین جھک نہ جائے، پہاڑ نہ ہوتے تو ادھر ادھر لرزتی رہتی، کبھی ادھر ہو جاتی ادھر ہو جاتی، پہاڑ رکھ دیے بیلنس برابر ہو جائے، تاکہ نہ جھک جائے زمین تمہیں لے کر۔ وانہارا، اللہ کریم نے نہریں رکھی، القا انہارن، القا سبلن، اللہ کریم نے راستے رکھے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ وعلامات، القا علامات، القا سب کے ساتھ لگ رہا ہے، اللہ کریم نے نشانیاں رکھیں، راستے کی پہچان کے لیے نشانیاں رکھیں، اس طرف جی پہاڑ ہے، وہ اس طرف ٹیلا ہے جی، اس طرف وہ فلاں اونچی جگہ ہے نا، وہ ادھر سے موڑ رہا ہے، جی ہاں۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور جب رات کو اندھیرا ہوتا ہے، وَبِالنَّجْمِ، اور ستاروں کے ساتھ، هُمْ يَهْتَدُونَ، وہ راستہ تلاش کیا کرتے ہیں، ستاروں کے ساتھ وہ راہ پاتے ہیں۔ ہم ہونا غور کرنا، میں لعلکم تہتدون کے دو جملے آپ کو سامنے لکھوا رہا ہوں حاشیے پر۔ نمبر 1، سبلن سے متعلق ایک قول کیا ہے؟ تہتدون کا تعلق کس سے ہے؟ سبلن سے۔ نمبر 2، رواسیہ، انہارن سے بھی تعلق،
اب یہ دوسرا قول ہے، میں دونوں فٹ کرتا ہوں، آپ غور کریں۔ اللہ کریم نے راستے رکھے زمین میں لعلکم تعتدون، تاکہ تم ان راستوں کے ذریعے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ یہ سڑک سرگودا جا رہی ہے، وہ جی ملتان جا رہی ہے، یہ راستے اللہ نے رکھے۔ اب تعتدون کا تعلق صرف سبلن سے نہ بنا، علماء فرماتے ہیں پہاڑ بھی ساتھ شامل کرو، نہریں بھی ساتھ شامل کرو۔ یہ جو نہر ہے اس کے ساتھ جو راستہ جا رہا ہے آگے فلاں قصبہ آ جائے گا، بھئی یہ جو پہاڑ ہے نا ادھر سے مڑو گے نا تو وہ فلاں آگے راستہ نکل جائے۔ یہ اللہ نے پہاڑ بھی رکھے اور نہریں بھی رکھی، یہ بھی منزل مقصود تک تمہیں پہنچاتی ہیں، ادھر سے نشان، ادھر سے راستہ، ادھر سے موڑ۔ اب راستوں کے ذریعے بندہ منزل مقصود تک پہنچتا ہے، اور آیت کو دیکھیے گا ذرا، کان میری طرف لگائیے گا، راستوں کے ذریعے منزل تک پہنچتے ہو اور اللہ نے پہاڑ رکھے ہیں، نہریں رکھی ہیں تاکہ تہتدون، ان کے ذریعے بھی تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ، یہ بھی رہنمائی کرتی ہیں۔ وعلامات، اللہ کریم نے نشانات رکھے ہیں، درخت بنا دیے، یہ بھی نشانیاں ہیں۔ وبالنجم ہم یہتدون، اور ساتھ ستاروں کے ہم یہتدون، وہ راہ تلاش کیا کرتے ہیں۔ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا تھا، اس وقت اس کی 120 سال عمر تھی، کافی عرصہ ہو گیا، اب تو وفات پا چکے ہیں، وہ بڑے مواحد تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم یہاں کلور کوٹ کے علاقے سے دہلی جایا کرتے تھے اونٹ بیچنے کے لیے، تو پیدل سفر کرتے تھے ہم یہاں بکھر کے علاقے کلور کوٹ سے دہلی تک، اور کہتے تھے سفر بھی ہم رات کو کیا کرتے تھے۔ رات کو کیوں کرتے تھے؟ بس دن کو تو ہوتی تھی گرمی، رات کو سفر کرتے تھے، پھر کیسے کرتے تھے؟ اب یہ سڑکیں، یہ سہولیات تو تھی نہیں، یعنی آج سے کم از کم 100 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ ایسے فرمایا کرتے تھے ہم ستاروں کو دیکھ کر سفر کیا کرتے تھے، یہ قطبی ستارہ ہے، یہاں سے دائیں جانا ہے، بائیں جانا ہے۔ تو پرانے لوگ ماہر تھے، آج کل تو جدید دور آ گیا، پرانے لوگ رات کو ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم کیا کرتے تھے۔ اب میں دلیل کو فٹ کر رہا ہوں، آپ ذرا پیچھے آ جائیں۔ سخر لکم، یہ یہاں سے انزل من السماء ماء، آپ نے آیت کو نہیں دیکھا، ماءن، پانی نازل کرنے والا اللہ، درخت شجر، اس کے ذریعے درخت پیدا کرنے والا اللہ، زرع، کھیتی پیدا کرنے والا، زیتون، نخیل، کھجور، انار، انگور، ثمرہ، سارے میوے، لیل نہار، رات اور دن، سورج اور چاند کو کام میں لگانے والا اللہ، والنجوم، ستاروں کو اپنے حکم کے تابع رکھنے والا اللہ، زرع لکم، زمین میں تمہارے فائدے کے لیے مختلف رنگ والی چیزیں بکھیرنے والا اللہ، سخر البحر، سمندر کو کام میں لگانے والا اللہ، لحمن، مچھلیاں تمہارے لیے پیدا کرنے والا اللہ، حلیتن، تمہارے زیب و زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے موتی پیدا کرنے والا اللہ، الفلک، سمندر میں کشتیاں چلانے والا اللہ، رواسیہ، زمین پر پہاڑ اور نہریں اور راستے بنانے والا اللہ، علامات، زمین میں نشان بنانے والا اللہ تمہاری رہنمائی کے لیے، اور رات کو تمہاری رہنمائی کے لیے ستارے بنانے والا اللہ، یہ سارے کام کرنے والا اللہ، تو لا الہ الا انا۔ یوں اللہ توفیق دے تو عوام کو سنانا ہے۔ آفمن یخلق کمن لا یخلق، نتیجہ دونوں دلیلوں کا، لکھے نتیجہ لکھ لے، دونوں دلیلوں کا نتیجہ۔ آفمن یخلق، کیا پس وہ ذات، یخلق جو پیدا کرتی ہے ہر ایک چیز کو، کمن اس کے برابر ہو سکتی ہے، لا یخلق جو نہیں پیدا کر سکتی کوئی چیز۔ آفمن، کیا پس وہ اللہ، وہ ذات جو پیدا کرتی ہر ایک چیز کو، کمن اس کے برابر ہو سکتی ہے، لا یخلق جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ خالق کیسے برابر ہو سکتا ہے ان کے جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے۔ افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، مولانا جملہ لکھے چھوٹے سے 2 لفظ، ماں قبل تو نمونے تھے۔ کیا ہی ربط ہے مولانا، اللہ کی رحمت ہمارے اساتذہ پر کیسے قرآن سکھایا۔ ماں قبل جتنی چیزیں ہم نے بیان کی ہیں
مولانا جتنی چیزیں وہ کتنی بیان کی، او کہاں سے چلے انسان بنایا یہ فلاں فلاں، ماں قبل تو نمونے تھے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتیں، نعمت جنس ہے نا، مانا جمع والا کر رہا ہوں، اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتیں لا تحصوها، ماں قبل تو نمونے تمہیں بیان کیے، نمونے تمہیں سنائے، ورنہ اصل بات تو یہ ہے اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتیں لا تحصوها، نہیں شمار کر سکو گے ان کو۔ ان اللہ لغفور الرحیم، اس کے نیچے لکھ لیں ذکر محسن، تفصیل تو ہو چکی ہے سورۃ ابراہیم میں۔ احسان کرنے والا احسان کرتا ہے تو دو حال ہوتے ہیں، نمبر ایک، احسان کرنے والا کرنے کے بعد پشیمان تو نہیں ہے، بھئی اس پر تو احسان نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ہے ذکر محسن۔ اور جس پر احسان کیا گیا اس کا حال کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ لغفور الرحیم، احسان کر کے میں پشیمان نہیں ہوں، پھر بھی میں اللہ بخش رہا ہوں، رحمتیں کر رہا ہوں۔ اور جس پر احسان کیا ان الانسان لظلوم کفار، کل بات ہو چکی ہے ساری، ظلوم غفور کے مقابلے میں ہے، کفار رحیم کے مقابلے میں ہے۔ فرمایا لظلوم، انسان نے زیادتی کرنے میں حد کر دی، اللہ نے مغفرت میں حد کر دی۔ کفار انسان نے ناشکری میں حد کر دی، رحیم اللہ نے پھر بھی رحمت کرنے میں حد کر دی۔ آپ کو سارا میں نے حاشیہ کل لکھوایا تھا، واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، دلیل عقلی نمبر 3، پچھلی ساری دلیلوں کا خلاصہ، سب کچھ کرنے والا اللہ، اب آ گیا سب کچھ جاننے والا اللہ۔ اللہ جانتا ہے جو تم چھپا رہے ہو اور جو تم ظاہر کر رہے ہو، سب کچھ کرنے والا سب کچھ جاننے والا اللہ تو لا الہ الا انا والذین یدعون من دون اللہ۔ نتیجہ اب تینوں دلیلوں کا نتیجہ، دو دلیلیں پہلے تھیں ورنہ علم، تیسری دلیل سبحان اللہ۔ مولانا ایک جملہ یہاں اور بھی لکھوانا ہے، یاد آ گیا، ان اللہ لغفور الرحیم، لکھیں نا شکری پر فوراً نہیں پکڑتا، نا شکری پر فوراً نہیں پکڑتا، انعام و احسان کا، لکھیں انعام و احسان کا دروازہ بند نہیں کرتا، انعام و احسان کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ خطبہ عظام اس پر جمعے پڑھانے ہیں آپ نے، لظلوم کفار پر، غفور الرحیم پر۔ انسان نے ناشکری میں حد کر دی، اللہ نے رحمت میں حد کر دی۔ فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ ہستیاں یدعون پکار رہے ہیں، ہم مفعول محذوف ہے، والذین یدعون ہم، اور وہ ہستیاں پکار رہے ہیں یہ مشرکین ان کو اللہ کریم کے سوا، لا یخلقون شیئا، نہیں پیدا کر سکتے وہ کوئی چیز، وہم یخلقون، حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، خود پیدا کیے جا رہے ہیں، وہ خود مخلوق ہیں، ذرا بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ورنہ یخلقون یخلقون دو دفعہ آ گیا، پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، خود پیدا کیے جا رہے ہیں، اموات ہم اموات، عبارت کیا تھی؟ مبتدا محذوف، ہم اموات، وہ مردہ ہیں، غیر حیات، نہیں زندہ۔ اللہ کہہ دیتا نا مردہ ہیں، بات کافی تھی، کوئی کہہ سکتا تھا اوپر سے مردہ ہیں اندر سے زندہ ہیں، فرمایا نہیں اندر سے بھی نہیں ہے، غیر حیات، زندہ نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو پتہ نہیں ہے کب ان کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، یہ بت زندہ ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بتوں والی آیت ہے، یہ بت زندہ ہوں گے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے یان یبعثون، کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ ورنہ میری طرف دیکھیں، مرزائیوں سے مناظرہ ہو رہا تھا، ورنہ دیکھیں میری طرف تو بات سناؤں۔ علماء دیوبند میں سے ایک بہت بڑی شخصیت تھے حضرت مولانا لال حسین اختر صاحب،
یہ پہلے خود قادیانی تھے، اللہ کریم نے ان کو ہدایت دی، مسلمان ہو گئے، اور پھر مسلمانوں کے بہت بڑے مبلغ تھے۔ خیر، مرزائیوں سے مناظرہ ہو رہا تھا، مرزائی مبلغ نے دلیل پیش کی بھئی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کی دلیل اس نے یہ آیت پڑھی، اللہ فرماتے لوگ جن کو پکار رہے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، خود وہ مخلوق ہے۔ امواتن، جن کو لوگ پکار رہے ہیں وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کی بھی پکار ہو رہی ہے، وہ بھی مردہ ہیں، زندہ نہیں ہے۔ قادیانی کی دلیل سمجھ آئی ہے تو میں جواب تب لکھواؤں گا، ایسے نہیں لکھواتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پکار ہو رہی ہے تو وہ بھی امواتن کیا ہیں؟ مردہ ہیں۔ انسان ہے، بندے سے مغالطہ بندے کو لگ جاتا ہے۔ مسلمانوں کے مناظر نے کہا اس سے بت مراد ہیں، کیا کہا؟ تو قادیانی نے کہا آگے پڑھو، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کب زندہ کر کے اٹھائیں گے، بتوں نے زندہ ہونا ہے۔ مسلمانوں کا مناظر ہار گیا، ورنہ یہ بات تو کرنی نہیں چاہیے تھی کہ یہ بتوں کے بارے میں ہے، نہ وہ بتوں کے بارے میں یہ بات کہتے اور نہ مناظر ہارتے، مناظر ہار گئے۔ اب کیا ہوگا؟ ورنہ یہ معنی نہیں ہے۔ قلم ہاتھ میں رکھیں، میں ایک جملہ لکھواتا ہوں، بالکل آیت کے اوپر لکھنا ہے، آگے پیچھے نہیں لکھنا، اموات ان کے اوپر نہیں سدا زندہ رہنے والے۔ کیا معنی ہے؟ نہیں سدا زندہ رہنے والے۔ اب حاشیے پر آ جائیں، مراد عموم المجاز ہے، پتہ نہیں آپ کو عموم المجاز بھی یاد ہے کہ نہیں ہے؟ مراد عموم المجاز ہے، یعنی لکھیں جی، یعنی لہم صفت الموت، لہم صفت الموت۔ نوٹ، محل ہے موت کا، محل مانا جگہ، جو مر چکے وہ بھی محل موت ہے، جو زندہ ہیں وہ بھی محل موت ہے۔ میں نے بڑے آسان الفاظ آپ احباب کو لکھوائے ہیں، لہم صفت الموت، جن کو مشرک پکار رہے ہیں ان کے لیے موت کی صفت ہے، یعنی وہ سدا زندہ رہنے والے نہیں ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی پکار ہو رہی ہے، ہوتی رہے، سدا زندہ رہنے والے تو وہ نہیں ہیں۔ مولانا اب میری طرف سر اٹھائیں تو میں ایک چھوٹا سا جملہ عرض کرتا ہوں۔ اس چار دیواری میں، یہ جو مدرسہ کی چار دیواری ہے، اس چار دیواری کے اندر جتنے بھی ہیں سارے باہر چلیں۔ اب اس کو کہتے ہیں عموم المجاز۔ اب چار دیواری کے اندر جو کمروں میں ہیں وہ بھی آ گئے، جو مسجد میں ہیں، مسجد بھی چار دیواری کے اندر ہے، جو مسجد میں ہیں وہ بھی آ گئے، جو چھت پر ہیں وہ بھی آ گئے، جو درس گاہوں میں ہیں وہ بھی آ گئے۔ عموم المجاز کا مطلب ایسا معنی لینا کہ جس میں سارے افراد شامل ہو جائیں، ایسا معنی لینا جس میں سارے افراد شامل ہو جائیں۔ جیسے چار دیواری کی مثال دی ہے، جو بھی اس چار دیواری کے اندر ہیں باہر چلیں۔ اب کیا مطلب ہے؟ کمرے والے باہر چلیں اور مسجد والے باہر نہ جائیں، یا جو مسجد میں ہیں وہ مسجد والے باہر جائیں اور جو درسگاہ میں ہیں وہ باہر نہ جائیں؟ نہ، چار دیواری، یہ عموم المجاز ہے۔ فرمایا امواتن، جن کو مشرکین پکار رہے ہیں وہ سدا زندہ رہنے والے نہیں ہیں۔ اب جن پر موت آ چکی، جن پر نہیں آئی ان کی پکار ہو رہی ہے، وہ بھی تو سدا زندہ رہنے والے نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ان میں شامل ہیں۔ تو ہمارے عالم کو کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا اس سے بت مراد ہے، کہنا چاہیے تھا
اموات غیر احیاء، وہ سدا زندہ رہنے والے نہیں ہیں، جب زندگی نہ ہوئی موت آ گئی غیر احیاء، اب وہ زندہ نہیں رہیں گے۔ کہنا چاہیے تھا لہم صفت الموت، جن جن کی مشرکین پکار کر رہے ہیں ان کے لیے موت والی صفت ہے، غیبانہ پکار اس کی کرنی چاہیے جو موت والی صفت سے پاک ہے، وہ صرف اللہ ہے۔ مولانا مقام حل ہوا؟ اچھا آگے ایک اور چھوٹا سا جملہ لکھیں، یخلقون، یخلقون لکھیں جی، ہم، یہ ہم یخلقون، ہم یہ تینوں ذوی العقول کے لیے ہیں، ورنہ واو نون ذوی العقول کے لیے آتی ہے، ہم ذوی العقول کے لیے آتا ہے، پھر یخلقون میں واو نون ہے ذوی العقول کے لیے آتی ہے۔ اور من دون اللہ سے مراد عموم المجاز کے طور پر مشرکین کے سارے معبود ہیں۔ من دون اللہ سے مراد عموم المجاز کے طور پر مشرکین کے سارے معبود ہیں۔ اب مولانا جو بت ہیں ان میں تو سرے سے زندگی آئی نہیں، یا جو مر چکے ان پر موت آ گئی، جن پر نہیں آئی ان پر آئے گی، سارے کے سارے معبود اس میں شامل ہیں۔ تو معنی کیا ہوگا اموات ان کا؟ زندگی بھر آپ نے کیا معنی کرنا ہے؟ اللہ جب آپ کو توفیق دے، اور میں تو دعا روز کرتا ہوں، آج بھی کی ابھی آپ کے لیے، اللہ آپ کو آگے پڑھانے کی توفیق دے، آمین کہیں۔ اللہ آپ کو آگے سنانے کی اور بیان کی توفیق دے، آمین کہیں سارے دوست۔ اپنے تک یہ بات محدود نہیں رکھنی، خود پتہ ہو بندہ آگے بیان نہ کرے، نہ تو معنی کیا کرنا ہے؟ اللہ کے بغیر لوگ جن کی پکاریں کر رہے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، خود مخلوق ہے۔ اموات سدا زندہ رہنے والے نہیں ہیں، جب ان پر موت آ گئی وہ زندہ نہیں ہوں گے، ان کو تو اپنا پتہ بھی نہیں ہے کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد، اس کے نیچے لکھے اعادہ دعویٰ، کیا لکھنا ہے؟ اعادہ دعویٰ، لا الہ الا انا کو دوبارہ دہرایا، اعادہ کا معنی دوبارہ دہرانا۔ الہکم الہ واحد، معبود تمہارا معبود ہے ایک، فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، زجر بھی ہے، تخویف اخروی بھی اللہ ڈانٹ رہا ہے، پس وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت کے ساتھ، حق تو ہم نے واضح کر دیا، قلوبہم منکرۃ، صفت نمبر 1، ان کے دل منکر بے قدر ہے، منکرتن بے قدر ہے، قدر ناشناس ہے، منکرتن قدر پہچاننے والے نہیں ہیں، وہم مستکبرون، اور درحالے کہ وہ آکڑ کرنے والے مغرور بھی ہیں۔ ایک تو دل کے اندر قدر نہیں ہے اور دوسرا آکڑ بھی کرنے والے ہیں۔ لا جرم پکی بات ہے، لا جرم کا معنی یقینی بات، پکی بات، یقیناً اللہ جانتا ہے جو چھپا رہے ہیں یہ مغرور لوگ، جو کوئی ظاہر کر رہے ہیں۔ انہو، ان مغروروں کا ثمرہ، یقیناً اللہ کریم نہیں پسند کرتا المستکبرین، آکڑ کرنے والوں کو۔ نیچے لکھے اد توحید، جو توحید کا مسئلہ نہ مانے آکڑ کرے، مسئلہ توحید ماننے کے لیے تیار نہ ہو، اللہ ان سے پیار نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ شکوہ آ گیا، آخرت کا ڈراوا بھی ہے۔ 3 دلائل ہم نے بیان کر دیے، ثمرہ ان کا بیان کر دیا، پھر بھی نہیں مانتے۔ اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے، کیلا پر لکھیں تحقیقاً یا امتحاناً، یہ لفظ ضرور لکھنے ہیں، تحقیقاً یا امتحاناً، تحقیق کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، پتہ تو چلے یہ ان دلائل کو کیا سمجھتے ہیں، یا ان کا امتحان لینے کے لیے پوچھا جاتا ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے ماذا انزل ربکم، کیا کچھ اتارا ہے تمہارے پروردگار نے، وہی صحیح ہے یا وہی غلط ہے، قالو کہتے ہیں اساطیر الاولین، جھوٹی کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، اساطیر اسطورہ کی جمع،
لے یحملوں نیچے لکھے لام عاقبت نتیجہ یہ نکلے گا قرآن کو جھوٹی کہانیاں کہنے والوں توحید کو جھوٹی کہانیاں کہنے والوں نتیجہ یہ نکلے گا یحملوا اوزارہم لام نتیجے کے لیے آئی عاقبت نتیجہ یہ نکلے گا اٹھائیں گے اپنے بوجھ کاملتاً پورے کے پورے یوم القیامہ قیامت کے دن ومن اوزار الذین من کے نیچے کچھ یہ من تبیزیہ ہے کچھ بوجھ ان لوگوں کے بھی اٹھائیں گے یذلونہم جن کو گمراہ کر رہے ہیں خود گمراہ ہونے کا بوجھ دوسروں کو گمراہ کرنے کا بوجھ بغیر علم گمراہ کر رہے ہیں بغیر علم بے سوچے سمجھے نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استادوں نے معنی کیا بغیر علم کا بے سوچے سمجھے سمجھے گمراہ کر رہے ہیں سوچا نہیں ہے کہ ہم پر کتنا عذاب آئے گا اور کتنا وبال ہوگا باقی علماء منع کر دیں بغیر علم بغیر دلیل کے گمراہ کر رہے ہیں حضرت نیلوی صاحب نے منع کیا بے سوچے سمجھے الا سا ما یزرون خبردار برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے قد مکر الذین من قبلہم تخویف دنیاوی دنیا کا ڈراوا ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بندہ مکان بنائے چھت بن گئی دیواریں بن گئیں اور مکان اس کے اوپر آ پڑے چھت گر پڑے اور بندہ دب کر نیچے مر جائے میرے پیغمبر کے خلاف منصوبے بنانے والوں تمہاری یہی مثال ہے جو تم منصوبوں والی بلڈنگ بنا رہے ہو یہ منصوبوں والی عمارت تمہارے اوپر گر پڑے گی تم خود دب کر مر جاؤ گے میرے پیغمبر کے خلاف منصوبے بنانے سے باز آ جاؤ قد مکر الذین من قبلہم اور حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو اللہ نے مثال دی ہے یہ نمرود کی مثال ہے نمرود جس نے ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا تھا اس نے ایک بلڈنگ بنائی تھی آپ ذرا اس کی اونچائی لکھ لیں 15,000 ہاتھ بلندی 15,000 ہاتھ بلندی بس اور حضرت کعب کا قول ہے حضرت مقاتل کا قول ہے 2 فرسخ اس کی بلندی تھی 2 فرسخ آئی تیز آندھی وہ ساری عمارت پانی میں جا گری سمندر میں جا گری کچھ حصہ ان لوگوں پر گر پڑا جو بنانے والے تھے وہ ہلاک ہو کر رہ گئے قد مکر الذین من قبل مولانا سامنے جملہ لکھیں یہ تمثیل ہے مشرکین مکہ جلدی کریں مشرکین مکہ میرے رسول کی مخالفت سے باز آ جاؤ ورنہ تمہارا ہر منصوبہ تمہارے لیے وبال ہوگا قد مکر الذین من قبلہم تحقیق تدبیریں کی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ان سے مراد جی مشرکین مکہ کا تو ذکر ہی نہیں ہے اس کا مرجع تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے قد مکر پر لفظ عرض کرتا ہوں لکھنے لوگوں کو گمراہ کرنے کی بس لوگوں کو گمراہ کرنے کی تحقیق تدبیریں کی تھی لوگوں کو گمراہ کرنے کی ان لوگوں نے من قبلہم جو ان مشرکین مکہ سے پہلے تھے فات اللہ بس آ گیا اللہ اوپر لکھ لیں حکم یعنی اللہ کا حکم آ گیا بنیانہم ان کی عمارتوں پر من القواعد بنیادوں سے اللہ کا حکم آیا ان کی عمارتوں پر فخر علیہم السقف ایسے ناکام ہوئے گر پڑی ان پر چھت من فوقہم ان کے اوپر سے واتاہم العذاب اور آیا ان کے پاس عذاب من حیث لا یشعرون جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا من حیثوں کے نیچے لکھیں نامعلوم طرف سے نامعلوم طرف سے
مشرکین مکہ باز آ جاؤ، میرے پیغمبر کی مخالفت چھوڑ دو، تمہارا ہر منصوبہ تمہاری تباہی کا باعث ہوگا۔ ثم یوم القیامہ، تخویف اخروی، پھر قیامت کے دن یخذیم رسوا کرے گا اللہ ان کو اور فرمائے گا این شرکائی، کہاں ہے میرے شریک، الذین، وہ شریک، کنتم تشاکون فیہم، کہ تم مخالفت کیا کرتے تھے، فیہم، ان شریکوں کی وجہ سے، فی کا معنی باوجہ، ہم سے مراد شریک، اب شرکاء پر 2 لکھیں اور فیہم ہم پر 2 لکھ لیں، یہ فی سببیہ ہے، مہربانی کرنا، فیہم یہ نہیں ان میں کرتے تھے نا، فیہم تم مخالفت کیا کرتے تھے موحدین اور توحیدیوں کے ساتھ، فیہم ان، آبے جی کے معنی ہے ان شریکوں کی وجہ سے مخالفت کرتے تھے توحیدیوں کی۔ قال، کہاں ہے آج وہ، قال الذین اوتوا العلم، ادخال الہی، لکھے نیچے اللہ نے اپنی بات داخل کر دی، کہیں گے وہ لوگ جو دیے گئے علم، اوتوا العلم کے نیچے انبیاء و مومنین، انبیاء کرام فرمائیں گے، مومنین کہیں گے ان الخزی اليوم، یقیناً پوری رسوائی، خزی پر لکھیں پوری، اس پوری میں بھی بڑا راز ہے، پوری شرمندگی، پوری ذلت، پوری رسوائی آج کے دن، وسوء، اور پورا عذاب، اس کے نیچے لکھے پورا عذاب، علی الکافرین، کافروں پر ہوگا، نا کچھ رسوائی تو گنہگار مومنوں کو بھی ہوگی، کچھ ذلت تو گنہگار مومنوں کو بھی ہوگی، لیکن پوری ذلت اور پورا عذاب کافروں کو ہوگا، گنہگار مومنوں کو پوری ذلت نہیں ہوگی، کچھ ہوگی، گناہگار مومنوں کو پورا عذاب نہیں ہوگا، کچھ ہوگا، تاکہ گناہوں سے پاک ہو جائیں، جنت جانے کے قابل ہو جائیں۔ یہ پوری اور پورا عذاب کیوں لکھوایا؟ پورا عذاب اور پوری ذلت کن کو ہوگی؟ اور گناہگار مومن ان کو کچھ ہوگا گناہوں سے پاک، اللہ معاف کر دے تو الگ بات ہے، جہنم میں نہ بھیجے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ذلت جہنم میں گئے تو ہوگی۔ کون سے کافر؟ الکافرین پر لکھے موصوف، الذین توفا صفات، ان کافروں پر پورا عذاب اور پوری ذلت ہوگی، الذین وہ تتوفاہم الملائکہ، جانیں نکالتے ہیں ان کی فرشتے، جانیں نکالتے ہیں ان کی فرشتے، کس حال میں؟ ظالمی انفسہم، توفاہم جو ہے نا، ہم یہ ذوالحال ہے، اور ظالمی انفسہم اس سے حال ہے، ہم ضمیر سے یہ حال، روح نکالتے ان کی فرشتے، ظالمی انفسہم، درا حالے کہ وہ کافر ظلم کرنے والے ہوتے اپنی جانوں پر، وہ کافر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنی جانوں پر، بوجہ کفر و شرک۔ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ، یہ این شرکائی سے متعلق ہے، مولانا نیچے لکھیں القوا السلام، متعلق این شرکائی۔ اللہ 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 فرمائے گا کہاں ہے میرے شریک، مانا تو کریں این شرکائی، کہاں ہے میرے شریک و مشرکو، فَأَلْقَوْا السَّلَامَ، پس ڈالیں گے مشرک صلح کا پیغام، السلام پیغام صلح، مشرک ڈالیں گے پیغام صلح، اللہ ہمارے ساتھ صلح کر لے، اللہ یہ ہم معافیا مانگتے ہیں، تو اب القوا السلام کا تعلق این شرکائی سے ہے، ڈالیں گے مشرک السلام پیغام صلح، ما کنا نعمل من سوء، نہیں کیا کرتے تھے ہم من سوء کوئی برا کام، شرک تو درکنار رہ گیا، ہم تو کوئی گناہ کرتے بھی نہیں تھے۔ واہ بھائی واہ، سورۃ الانعام کھولیں گی، آیت نمبر 23، آیت نمبر 23، صفحہ 118، آیت نمبر 23،
ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں ہوگا گندا جواب ان مشرکوں کا۔ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا معنی آپ کو لکھوایا تھا میں نے، گندا جواب۔ اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہوگا گندا جواب مشرکوں کا الا مگر یہ کہ وہ مشرک کہیں گے واللہ، اللہ کی قسم، ربنا، جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ یہاں بھی کہہ رہے ہیں ما کننا نعمل من سوء، نہیں کیا کرتے تھے ہم کوئی برا کام۔ تائید میں وہ آیت لکھ لیں مولانا، ما کننا نعمل من سوء ما کننا مشرکین، مشرک نہیں تھے۔ نہ یہ مشرک نہیں تھے، جلدی بتائیں، آپ دیر کر رہے ہیں، مشرک نہیں تھے، پھر کہہ رہے ہیں ہم تو برا کام نہیں کرتے تھے، ہم تو شرک نہیں کرتے تھے۔ کرتے شرک تھے، سمجھتے عشق تھے مولانا، شرک کو گناہ سمجھا جو نہیں تھا۔ شرک کو گناہ مقام حال ہوا مولانا کہ نہیں ہوا؟ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا استاد فرماتے تھے دو گناہ گار ایسے ہیں جن کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، ایک مشرک، دوسرا بدعتی۔ مشرک کو حضرت کیوں توبہ کی توفیق نہیں ملتی؟ شرک کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، اللہ ماشاء اللہ، اللہ راضی ہو جائے تو اور بات ہے۔ اور بدعتی، وہ تو بدعت کو ثواب سمجھ کر رہا ہے، توبہ کیسے کرے گا؟ ما کننا نعمل من سوء، بلا رد الہی کیوں نہیں، یقیناً اللہ جاننے والا ہے بما کنتم تعملون، جو تم کیا کرتے تھے۔ نیچے لکھ لیں اعمال شرکیہ، اللہ کو پتہ ہے۔ فادخلوا ابواب جہنم، تخویف اخروی، پس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں کو، ہمیشہ رہنے والے ہو گے فیہا جہنم میں۔ فلبئس مثوی المتکبرین، فلبئس لام تاکید کے لیے ہے، یقینی بات ہے، پکی بات ہے، البتہ برا ٹھکانہ ہے جہنم آکڑ کرنے والوں کے لیے۔ وکیلا، بشارت برائے مومنین، کیلا وکیلا، اور کہا جاتا ہے للذین اتقوا، ان لوگوں کو جو شرک سے بچتے رہے۔ موحدو، ماذا انزل ربکم، کیا کچھ اتارا ہے تمہارے رب نے؟ دیکھیں مقابلے میں کلام لائی گئی ہے، ان کو کہا گیا اللہ نے کیا کچھ، وہ کہتے تھے اساطیر الاولین، اور متقی شرک سے بچنے والے کہتے ہیں قالوا خیرا، وہ کہتے خیر ہی خیر ہے بھائی، بڑی برکت کی چیز ہے، سراپا خیر ہے، برکت ہے، نور ہے، بہتری ہے۔ للذین آحسنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اخلاص سے نیکی کی، فی ہذہ الدنیا حسنہ، اخلاص سے نیکی میں یہ بات بھی شامل ہے۔ وہ کہتے تھے خیر خیر، وہی بہتر ہی بہتر ہے، قرآن خیر ہی خیر ہے۔ للذین آحسنوا، خبر مقدم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اخلاص کے ساتھ نیکی کی، فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان کے لیے دنیا میں بھلائی ہوگی، اللہ ان کو نیک اعمال کی توفیق دے گا، اللہ ان سے ثواب اور جنت کے وعدے کرے گا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، اور البتہ آخرت کا گھر، خیر، وہ تو بہت بہتر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، البتہ اچھا ہے گھر المتقین، شرک سے بچنے والوں کا۔ جنات، یعنی باغات، وہ کون سا گھر ہے؟ یعنی باغات، ہمیشگی کے، داخل ہوں گے ان باغات میں، جاری ہوں گے ان کے درختوں کے نیچے، محلات کے نیچے، نہر لہم فیہا، ان کے لیے، فیہا ان باغات میں، ہاں ضمیر جا رہی ہے جنات کی طرف، ان باغات میں، ما یشاؤن، وہ نعمتیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے، حور و قصور و غلمان، رنگ رنگ است، تجلی ہائے جانان، رنگ رنگ است، خدا خود میزبان مائی جاست، فضا پر خان مہمان، رنگ رنگ است، کذالک یجزی اللہ المتقین۔ ہائے ہائے، اسی دعا کرے اللہ ہمیں انہی میں شامل کر دے، ورنہ ہم بہت گناہ گار ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ ہاں،
کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح بدلہ دے گا اللہ شرک سے بچنے والوں کو۔ اللہ شرک سے بچنے والے کون؟ الذین، ادخال الہی، اللہ نے اپنی بات داخل کر دی۔ کون ہے اللہ شرک سے بچنے والے؟ الذین تتوفاہم الملائکہ، وہاں تھا ظالمین، فرشتے روح نکالتے ہیں، وہ ظالم ہوتے ہیں، مشرک اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ الذین، وہ متقین، تتوفاہم الملائکہ، روح نکالتے ہیں ان متقین کی فرشتے، اس حال میں طیبین، وہ کلمہ طیب والے ہوتے ہیں۔ لکھے معنی مولانا، نمبر ایک کلمہ طیبہ والے، ایک معنی کلمہ طیبہ والے، دوسرا معنی شرک سے پاک ہونے والے، طیبین شرک سے پاک ہونے والے۔ نمبر تین بمعنی خوش، بمعنی خوش، یعنی خوشی کی حالت میں روح نکلے گی، یعنی خوشی کی حالت میں روح نکلے گی۔ سبحان اللہ، یقولون، فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں، سلام علیکم، جتھا تواڈا پیر ہوئے اللہ دی طرفوں خیر ہوئے، وسدے رہو، سلامتی ہو تم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مولانا سلام علیکم جملہ اسمیہ ہے جس میں دوام و استمرار ہوتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم پر سلامتی ہو۔ ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں اس وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے، زہری سبب۔ حال ینظرون، نہیں انتظار کر رہے یہ لوگ، تخویف دنیاوی، اتنے دلائل ہم نے دیے پھر بھی نہیں انتظار کر رہے یہ لوگ، الا مگر ان تاتیہم الملائکہ، مگر یہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، ملائکہ پر لکھو موت کے، نہ موت کے فرشتوں کا انتظار ہے تمہیں۔ او یاتی امر ربک، یا آئے حکم تیرے پروردگار کا، نیچے لکھے قیامت یا اور کوئی عذاب بغیر فرشتوں کے، لکھیں جی قیامت یا اور کوئی عذاب بغیر فرشتوں کے، یا تو عذاب والے فرشتے آ جائیں یا فرشتوں کے علاوہ اللہ کوئی اور عذاب لے آئے، قیامت آ جائے۔ پھر کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان مشرکین مکہ سے پہلے تھے۔ کذالک کے نیچے ایک لفظ لکھوانا ہے، اصرار علی المعصیت، گناہوں پر ڈٹ جانا، اصرار علی المعصیت، گناہوں پر ڈٹ جانا۔ اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان مشرکین مکہ سے پہلے تھے۔ وما ظلمهم اللہ، وما ظلمهم اللہ، نہیں ظلم کیا ان پر اللہ کریم نے یہ سزا دینے میں، لیکن وہ اپنی جانوں کے ساتھ یظلمون، خود ظلم کیا کرتے تھے۔ تمہارا حال بھی ایسے ہوگا مشرکین مکہ، باز آ جاؤ، تم بھی عذاب مانگ رہے ہو، کہتے تھے ڈراتا ہے عذاب سے، لے آ، اچھا حوصلہ کرو۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، سیئات پر جزا لکھ لے، عبارت تھی فَأَصَابَهُمْ جَزَاءُ سَيِّئَاتِ، عبارت تھی جزاء سیئات، پس پہنچی ان کو سزا برائیوں کی، پہنچی ان کو سزا برائیوں کی۔ کون سی برائیاں؟ معاملوں، برائیاں ان اعمال کی جو انہوں نے کی تھیں، جو عمل انہوں نے کیے تھے، ان برائیوں کی سزا ان کو پہنچی۔ وہاں کا بہم، اتر پڑا ان کے ساتھ، گھیر لیا ان کو۔ دوسرا معنی ما کانوا بہ یستہزئون، اس عذاب نے جس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ وقال الذین اشرکوا، شکوا، سورت کا یہ حصہ آسان ہے، آگے مشکلات آ رہی ہیں، چند مشکلات ہیں، بہت مشکل ہے وہ۔
وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شریک بنائے، مشرکوں نے کہا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، اگر اللہ کریم چاہتا نہ عبادت کرتے ہم اللہ کے علاوہ کسی چیز کی، اللہ چاہ رہا ہے تو ہم غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ واہ بھائی واہ، چور چوری کرے اللہ چاہ رہا ہے میں کر رہا ہوں، ڈاکو ڈاکہ مارے اللہ چاہ رہا ہے۔ منر رضا اور چیز ہے، مشیت اور چیز ہے۔ میں نے آپ کو اس کا حاشیہ لکھوایا تھا، اب آپ کو یاد نہیں ہے تو میں کیا کروں۔ لو شاء اللہ ما بدنا، اگر چاہتا نہ، کیا انہوں نے مشیت اور رضا کو ملا جلا دیا۔ ہم جو خیر اللہ کی عبادت کریں اللہ اس پر راضی ہے، نہ عبادت کرتے ہم اللہ کے سوا کسی چیز کی، نہ نو ہم ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا من دونہ من شیء، معنی پر غور، اور نہ حرام کرتے ہم من دونہ اس کے حکم کے بغیر۔ من دونہ کا معنی اس کے حکم کے بغیر، من شین کسی چیز کو، اللہ اگر چاہتا نہ حرام کرتے ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو۔ اللہ کا حکم ہے تو ہم چیزیں حرام کر رہے ہیں۔ اس اونٹنی کا دودھ نہیں پینا، اس اونٹنی پر سواری نہیں کرنی، اس اونٹنی کا گوشت، یہ جو ہم چیزیں حرام کر رہے ہیں اللہ چاہ رہا ہے، ٹھیک، حالانکہ اللہ کا چاہنا اور چیز ہے اور اللہ کی رضا اور چیز ہے۔ ہائے کذالک فعل الذین من قبلہم، یہ نئی بات نہیں ہے، شکوے کے ساتھ متعلق ہے قال الذین کے ساتھ، اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان مشرکین مکہ سے پہلے تھے۔ فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، نہیں رسولوں کے ذمے مگر صرف پہنچا دینا صاف صاف۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، مولانا جملہ لکھیں، اگر لو شاء اللہ والی بات ہوتی، اگر اللہ، تو پھر اللہ نے شرک مٹانے اور اپنی عبادت کی دعوت دینے کے لیے رسول کیوں بھیجے؟ تم کہتے ہو کہ اللہ چاہ رہا ہے تو ہم شرک کر رہے ہیں، اللہ چاہ رہا ہے تو ہم چیزیں حرام کر رہے ہیں۔ اگر تمہاری بات درست ہے پھر اللہ نے شرک مٹانے کے لیے نبی کیوں بھیجے؟ پھر تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر اللہ چاہتا ہے تمہارا شرک، اللہ چاہتا ہے تم چیزیں حرام کرو، پھر اللہ نے پیغمبر کیوں بھیجے؟ پھر معاذ اللہ پیغمبر کا بھیجنا فضول ہے۔ وَلَقَدْ، یہ آپ کو ربط لکھوا دیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، دلیل نقلی اجمالی از انبیاء، 7 قسمیں ہیں، پہلی قسم تھی دلیل نقلی اجمالاً انبیاء کرام سے۔ اگر شرک سچا ہوتا تو رسول کیوں آتے؟ البتہ تحقیق بھیجا ہم نے ہر ایک امت میں ایک پیغمبر، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ عبادت کرو تم صرف اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، اور بچو تم طاغوت سے۔ سامنے لکھیں جی، طاغوت ہر وہ معبود جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے۔ نمبر 2، یا مراد شیطان اور ہر گمراہی کی دعوت دینے والا۔ اور بچو تم طاغوت سے۔ مجھے جملہ تو سنا دیں علماء کرام، مجھے خوشی ہو۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ معبود جس کی اللہ کے سوا۔ نمبر 2، یا شیطان اور یا ہر گمراہی کی دعوت دینے والا طاغوت ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، پس کچھ ان میں سے وہ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ خدا ہد اللہ کے نیچے بوجہ انابت
دل میں ضد نہیں تھی، حق کی طرف توجہ کی، اللہ نے ہدایت دے دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور کچھ ان میں سے وہ تھے کہ ثابت ہو گئی اس پر گمراہی حقت کے نیچے بوجہ ضد۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تخویف دنیاوی، پر چلو پھرو تم زمین میں، فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، پر دیکھو کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ حافظ جی قرآن پاک میں کڑے ہوئے لالا چلو میں انشاءاللہ آپ کو لکھوا دوں گا 10 قسم کے سفر۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، پر چلو پھرو تم زمین میں، پر دیکھو کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ ان تحرس، تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حرص کریں میرے محبوب ان کی ہدایت پر، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يَضِلُّ، اب ان تحرس علی ہداہم، اگر آپ حرص کریں ان کی ہدایت پر، سامنے لکھیں اوپر لکھیں 2 لفظ ہیں، جزا مقدر، فلا ينفع کا، فلا ينفع کا حرصک، آپ کی حرص فائدہ نہیں دے گی۔ فلا ينفع کا حرصک، جزا مقدر، آپ کی حرص کرنے کا کیا فائدہ ہے میرے پیغمبر، آپ حرص کریں کہ ان کو ہدایت مل جائے، کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، پس نہیں اللہ کریم ہدایت دیا کرتا اس بندے کو، یضلو جس کو اللہ خود گمراہ کرتا ہے، یضلو کے نیچے بوجہ ضد، ضد کی وجہ سے جس کو خود اللہ گمراہ کرے اللہ اس کو ہدایت نہیں دیا کرتا، راہ پر نہیں آنے دیتا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، نفی شفاعت کاری نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اس کے سامنے لکھ لیں عاص بن وائل، نمبر 2 لکھے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سورت مریم میں آپ کو میں نے واقعہ بتایا تھا، سورت مریم کھولیں، لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، وہاں پر نام لکھا ہوگا۔ مولانا ثناء اللہ مہربانی کرو جلدی کرو، سورت مریم یہاں پر لکھا ہوگا عاص بن وائل حضرت خباب، کیا لکھا ہوا ہے مولانا؟ نام تو بتائیں، خباب اور عاص بن وائل لکھا ہوا ہے، مجھے یاد ہے مولانا، میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت خباب لوہاروں کا کام کرتے تھے، تلواریں بناتے تھے، تیر وغیرہ، تو ان کا قرضہ تھا، قرضہ لینا تھا عاص بن وائل سے، اس کے پاس گئے، بھئی میں نے تیری چیزیں بنائی تھی مجھے قرضہ دے۔ اس نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کر، توحید کا انکار کر، آپ کی رسالت کا میں تجھے، اس نے کہا واہ بھائی، تو مر کر زندہ بھی ہو جائے نا پھر بھی میں یہ کفر نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کر سکتا کام توحید کا۔ اس نے کہا اچھا میں موت کے بعد زندہ ہوں گا، جب زندہ ہوں گا نا وہاں لے لینا پھر۔ اب یہ تذکرہ بھی وہی ہے، اقسموا باللہ جہد ایمانہم، یہ اسی عاص بن وائل کا تذکرہ ہے، قسمیں اٹھاتے اللہ کریم کی، سخت قسمیں اپنی، لا یبعث اللہ من یموت، نہیں زندہ کر کے اٹھائے گا اللہ اس بندے کو، من یموت جو مر جاتا ہے، جو مرتا ہے اس کو اللہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا۔ وہی عاص بن وائل کا قصہ ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، جب میں زندہ ہوا نا پھر لے لینا۔ بلا وعدن علیہ حقا، سبحان اللہ، مانا عبارت تھی بلا کیوں نہیں، وعدن
وعدہم اللہ وعدن. علماء کرام عبارت کیا تھی؟ وعدہم اللہ وعدن. وعدن یہ مفعول مطلق ہے، فعل محذوف ہے. وعدہم اللہ ان کے ذمے سچا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. دلائل قائم ہونے کے باوجود بھی. لیبین لہم، لفظ چھوٹا سا لکھنا ایک اوپر، لیبین پر. نبعثہم، یہ لیبین کس کے متعلق ہے؟ نبعثہم، ہم ان کو زندہ کر کے اٹھائیں گے. ہم ان کو زندہ کر کے اٹھائیں گے. کیوں؟ لیبین لہم، تاکہ واضح کرے اللہ کریم ان کے لیے. الذی، وہ چیز، یختلفون فیہ، جن میں اختلاف کیا کرتے تھے دنیا میں. موحدین کے ساتھ اختلاف کرتے تھے. کوئی قیامت نہیں ہے، توحید حق نہیں ہے، قرآن حق نہیں ہے، نبی سچ نہیں ہے. اللہ اس لیے اٹھائے گا تاکہ واضح کرے جن چیزوں میں اختلاف کیا کرتے تھے مومنوں کے ساتھ. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس لیے ہم زندہ کر کے اٹھائیں گے تاکہ پتہ چل جائے کافروں کو. أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، یقیناً وہ جھوٹے تھے دنیا میں. کاذبین کے نیچے دنیا میں. حشر نشر اس لیے ہوگا حق اور باطل کا عملی فیصلہ ہو چکے، پریکٹیکل پتہ چل سکے ان کو. انما قولنا لشیء، اس کے نیچے لفظ لکھیں لا یبعث من یموت کی تردید. لا یبعث من یموت کی تردید. یہ کہتے ہیں جو مر جائے گا اللہ اسے زندہ نہیں کر سکتا، اللہ اسے نہیں اٹھائے گا. اللہ کیوں زندہ کر کے نہیں اٹھا؟ نہیں، اللہ نہیں کر سکتا بھائی. جو مر گئے کیسے؟ فرمایا انما قولنا لشیء، یقیناً بات ہماری کسی چیز کے لیے اذا اردنا ہو، جب ارادہ کرے ہم اس چیز کا. ہو ضمیر شین کی طرف جا رہی ہے. ارادہ کرے ہم اس چیز کا. ان نقول لہو، یہ کہ کہتے ہیں ماں سے اس کے کن ہو جا. فیکون، عبارتی فہو یکون. یہ یکون کن کے جواب میں نہیں آیا، ورنہ یکن ہونا چاہیے تھا. امر کے جواب میں مجزوم ہوتا ہے. پورا جملہ جواب میں ہے فہو یکون. وہ اللہ کریم کہتا ہے ہو جا. یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا. اللہ کو کن کہنے کی محتاجی نہیں، اللہ ارادہ کرتا ہے کام ہو جاتا ہے. والذین ہاجروا، مولا نیچے لکھے بشارت للمومنین، اور حکم ہجرت. حکم ہجرت. والذین ہاجروا فی اللہ، قرآن قربان جاؤں، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی. اوپر لکھیں حبشہ. ہجرت حبشہ کا ذکر ہے مولانا، مکی صورت ہے. وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی فی اللہ، اللہ کی وجہ سے. فی سببیہ ہے، اللہ کی وجہ سے ہجرت کی. من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ظلم کیے گئے. لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ضرور بھی ضرور ہم جگہ دیں گے ان کو دنیا میں بہت بہتر. اوپر لکھ لیں مدینہ طیبہ. جنہوں نے حبشہ ہجرت کی اللہ نے مدینہ عطا کر دیا. حبشے سے پھر مدینہ منورہ آ گئے. اللہ سب کو مدینہ طیبہ کا دیدار کرے، آمین کہو گو نا. بڑا ہی لطف ہے، ایسے دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے نا مدینہ طیبہ میں پہنچ کر. فی الدنیا حسنہ، ہم جگہ دیں گے ان کو ضرور دنیا میں بہت اچھی. اور والاجر الاخرۃ اکبر، ثمرہ اخروی وہ دنیا کا ثمرہ تھا، اب آخرت کا. اور البتہ ثواب آخرت کا اکبر، وہ تو بہت بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، سبحان اللہ. کاش یعلمون، جان لیتے کافر، جان لیتے کافر. مولانا جملہ لکھیں سامنے حاشیے پر. کاش جانتے اجر ہجرت کا یہ کافر تو ترغیباً مسلمان ہو جاتے، تو ترغیباً مسلمان ہو جاتے.
ان کی پہلی صفت مہاجرین کی، الذین صبروا، وہ جنہوں نے ماتم کیا، وعلی ربہم، ماتم کیا، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے اپنے بچوں کو دے دی سخاوت وہ حسین، جس نے ہنس کے پی لیا جام شہادت وہ حسین، واہ حسین اب تک گلفشاں ہے تیری ہمت کا باغ، آندھیوں میں جل رہا ہے اب تلک تیرا چراغ، الذین صبروا، صفت اول مہاجرین، وہ جو ڈٹے رہے، صبر کیا، ڈٹے رہے، جو بھی مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، صفت نمبر 2، اور اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ کرتے تھے، یہ نہیں سوچا سفر میں کھائیں گے کیا، سفر میں پیئیں گے کیا، رہیں گے کہاں، صرف اپنے پروردگار پر بھروسہ، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، سامنے لکھیں جواب سوال مقدر، جواب سوال مقدر کہ بشر رسول نہیں بن سکتا، کہ بشر جواب وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیغمبر بنا کر، إِلَّا رِجَالًا، مگر مردوں کو، بشریہ ثابت ہو گئی نا، نورانیوں میں مرد اور عورت کی تقسیم نہیں ہوتی، نوحی الیہم، ہم وہی کرتے رہے ان کی طرف، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اور مکہ کے منکرو پوچھ لو تم اہل علم سے، پوچھ لو اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، مسئلہ سمجھ آ گیا، جس کو علم نہ ہو اہل علم سے پوچھ کر عمل کرے، اسی کا نام تقلید ہے، لکھیں جی، جس کو علم نہ ہو، حضرت قائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، قاضی ہمت اللہ صاحب، جس کو علم نہ ہو اہل علم سے پوچھ کر عمل کرے، اسی کا نام تقلید ہے۔ کئی صاحب ہنستے بھی تھے، یہ 17واں پارہ کھولے نا جی، سورت انبیاء میں بھی آیت گزری ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، حافظو، ابھی آپ نے سورۃ انبیاء نہیں پڑھی منزل میں رات کو، یہ میں نے ڈھونڈ لیا ہے، آیت نمبر 7 ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کچھ لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہے مولانا؟ اس بات تقلید لکھا ہوا ہے، اچھا، کئی سے فرماتے تھے غیر مقلد سے میری گفتگو ہو رہی تھی تو کئی سے رحمہ اللہ نے آیت پڑھی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس کو پتہ نہ ہو عالم ہو، انہوں نے کہا آگے پڑھ آگے پڑھ آگے پڑھ، غیر مقلد نے کئی سے ہنستے تھے، کئی سے بڑے پکے حافظ سے، اس نے کہا آگے پڑھ آگے، پھر ہم پڑھتا ہوں، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا، وہ غیر مقلد حیران ہو گیا، آگے پڑھ، وہاں پڑھتا ہوں، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَعْقِلُونَ، اچھا وہ سمجھ رہا تھا کئی صاحب یہ آیت پڑھ رہے ہیں سورۃ النحل والی، ذرا کھولے نا سبق، آگے پڑھ، بالبینات والزبر، اہل علم سے پوچھو بالبینات، دلائل کے ساتھ، وہ کیا کہنا چاہتا تھا نہیں سمجھ آئی، جو بے علم آدمی ہے وہ بالبینات، عالم کو کہے مجھے بتاؤ مسئلہ دلائل کے ساتھ، بھئی تو دلائل کیسے سمجھے گا،
اچھا پوچھو وَالزُّبُرْ صحیفوں کے ساتھ، اس کو مجھے صحیفے بھی ساتھ ساتھ دکھاؤ، قرآن بھی ساتھ ساتھ دکھاؤ، حوالے بھی ساتھ. اور تو کیسے سمجھے گا حوالے؟ وَنَا بِالْبَيِّنَاتِ کا تعلق ہے ارسلنا کے ساتھ. کس کے ساتھ تعلق ہے؟ یہ معنی نہیں ہے اہل علم سے پوچھو تمہیں پتہ نہیں ہے، بالبینات پوچھو دلائل کے ساتھ. مولوی صاحب دلیل بیان کرو. واہ بھائی واہ، اب تمہیں دلیل کیسے سمجھ آئے گی بھائی؟ مولوی صاحب والزبر صحیفے کھول کر ہمیں دکھاؤ. تجھے کیسے سمجھ آئے گی؟ بالبینات کا تعلق کس سے ہے؟ ارسلنا کے ساتھ. ہم نے بھیجا رسولوں کو بالبینات معجزات کے ساتھ. کس سے تعلق ہے؟ والزبر کتابوں کے ساتھ بھیجا. امام راضی بھی بہت بڑا بندہ تھا. مولانا میرے پاس تفسیر کبیر ہے، وہ اتنے جلدوں میں حیران ہو جاتا ہے بندہ. آپ کو انشاءاللہ میں سورۃ الضحیٰ دوں گا، لیکن ہے عربی میں. ہمارے استاد تھے حضرت جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ بلند والے. انہوں نے عربی میں سورۃ الضحیٰ کی تفسیر لکھی. پھر مجھے حکم دیا اس کی تصحیح کرو، اس پر نظر ثانی کرو. پھر میں نے کتابیں کھولی ساری، رول مانی، تفسیر کبیر، عربی کی تفسیریں کھول کھول کر پھر میں نے ساری اصلاح کی. پھر میں نے چھپوائی. پھر استادوں نے کہا اس کو تقسیم کرو. میں عربی میں ہے وہ آپ کو دوں گا سارے ساتھیوں کو انشاءاللہ. تو امام راضی کے حوالے میں نے تفسیر کبیر کھولی، حیران کر دی امام راضی نے. امام راضی کا جملہ آپ کو لکھواتا ہوں، پہلے سن لیں. امام راضی کہتا ہے بالبینات والزبر، ان دو لفظوں میں ساری رسالت کا خلاصہ ہے. ان دو لفظوں میں وہ کیسے لکھیں؟ بقول امام راضی رحمت اللہ علیہ، بالبینات والزبر میں سارا خلاصہ رسالت آ گیا. سارا خلاصہ رسالت آ گیا. وہ کیسے آ گیا؟ لکھیں جی البینات. البینات کا لفظ لکھنا ہے. البینات سارے معجزات وشواہد، پیغمبر کی صداقت کے جتنے بھی معجزے ہیں اور جتنے بھی نبی کے سچے ہونے کی دلیلیں ہیں بینات میں آ گئیں. الزبر احکام و ہدایات. بس دو لفظوں میں ساری رسالت کا خلاصہ آ گیا. نبی کے معجزے بھی آ گئے، نبی کے سچے ہونے کی دلیلیں بھی آ گئیں، سارے احکام بھی آ گئے، ساری ہدایات بھی آ گئیں دین کی. پیچھے کیا بچا؟ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور اتارا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ ذکر، یہ نصیحت قرآن. کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. یہ معنی نہیں ہے آپ پڑھ کر سنا دیں. منکرین حدیث کہتے ہیں نبی معاذ اللہ یعوذ باللہ ڈاکیا ہے، ڈاکیے نے آ کر خط ہمیں دے دیا، ہم جانے خط جانے. نبی نے قرآن دے دیا، قرآن جانے ہم جانے. نہیں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، فریضہ پیغمبر تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے، واضح کریں مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ، جو اتارا گیا ہے ان کی طرف، جو قرآن اتارا گیا، نصیحت اتاری گئی، آپ واضح کریں. پیغمبر شارح ہے، شارح شرح کرنے والا. نیچے لکھ لے لِتُبَيِّنَ حجیت حدیث. اشارہ ہے، حدیث بھی حجت ہے. پیغمبر نے خالی پڑھ کر سنانا نہیں، وضاحت بھی کرنی ہے پیغمبر نے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، پیغمبر کا فریضہ واضح کرنا ہے، بات کو سمجھانا ہے. امت کا فریضہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور فکر کریں. آگے نیا مضمون ہے، وضو کر لیں پھر پڑھتے ہیں انشاءاللہ.